پاکستان اور سعودی عرب نے دنیا بھر کے لیے دوستی کی نئی مثال قائم کر دی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کا جنگی پلان مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ مودی کی پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ سعودی عرب نے بھارت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ محمد بن سلمان پاکستان کا سفیر۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ عمران خان اور سعودی ولی عہد نے مودی کی سازش ناکام بنا دی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب اور پاکستان نے بھارت کا جنگ کا پلان ناکام بنا دیا ہے اور کیسے محمد بن سلمان نے پاکستان کا سفیر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان اور سعودی عرب نے دنیا کو اپنی دوستی دکھا دی۔ عمران خان اور محمد بن سلمان نے مودی کی پاکستان کے خلاف سازش کو ناکام بنا کر پاکستان کی بڑی مشکل کو حل کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط ہوتے ہوئے تعلقات نے مودی سرکار کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ محمد بن سلمان نے پاکستان کو ہر قسم کی مدد کا یقین دلا دیا۔ عمران خان اور محمد بن سلمان مودی کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ سب اسی لیے سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، عرب نیوز کو دیے ایک انٹرویو میں عادل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب پورے خطے میں امن چاہتا ہے اور اس کے لیے متعدد سطح پر استحکام کے لیے مستقل کوششیں کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین امن ہو یا لبنان، شام، عراق، ایران، افغانستان کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عادل الجبیر نے اصرار کیا کہ کچھ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کے باوجود سعودی عرب ایسا نہیں کر رہا کیونکہ ہم فلسطین کا امن اقدامات اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں پر مبنی دو ریاستی حل چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا اور محمد بن سلمان نے بھی عمران خان سے اپنی دوستی کا حق ادا کیا اور بھارتی سرکار کا غرور توڑ کر منہ کے بل گرایا۔ جو مودی ہر موقع پر کہتا پھرتا تھا کہ ہم سعودی عرب تو پاکستان کے خلاف کریں گے، اور اسی وجہ سے بھارت نے پروپیگنڈا بنایا کہ پاکستان نے سعودیہ پر دباؤ پر ابھینندن کو چھوڑا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ کیا پاکستان سعودی عرب کے دباؤ میں آیا تھا یا کبھی آئے گا۔ دوستو، بھارتی میڈیا پر واویلا مچایا گیا تھا کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اہم کردار تھا۔ تاہم اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی تھی کہ پلوامہ حملے کے فوری بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پہلے پاکستان اور پھر انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ دوستو، انڈیا کے خارجہ امور کے ماہرین کے مطابق جہاں سفارتی تنی ہوئی رسی کی وجہ سے شہزادہ سلمان نے شدت پسندی کے خلاف پاکستان کی لڑائی میں ان کی قربانی کی تعریف کی، وہیں انڈیا میں وزیر اعظم مودی کی اس بات سے اتفاق کرنے میں انہیں کوئی حرج نہیں تھا کہ کسی بھی طرح سے دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جو اکثر اوقات لوگ کرتے ہیں کہ پاک بھارت معاملے کو حل کرنے میں سعودی عرب کیوں دلچسپی لے رہا ہے، تو دوستو، تلمیذ احمد سعودی عرب میں انڈیا کے سفیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سعودی عرب ایران مخالف اتحاد میں پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ انڈیا کو ایران سے دور کرنے کی حکمت عملی پر بھی کام کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک انٹرویو کے درمیان عادل الجبیر نے سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں نئے عوامل کی وضاحت کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں قائم امن کو ترجیح قرار دیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کئی بین الاقوامی امور پر متفقہ لائحہ عمل اور باہمی تعاون پر مبنی رہے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب سے تیل کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ لاکھوں پاکستانی محنت کش سعودی عرب میں روزگار سے وابستہ ہیں اور اسی عرب کی متعدد دفاعی اور اسٹریٹجک ضروریات پاکستان پوری کر رہا ہے۔ سعودی عرب خانہ کعبہ و مسجد نبوی کے باعث عالم اسلام کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ یوں یہ تعلقات ہمہ جہتی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع کشمیر ہے۔ ناظرین اکرام، قانون آزادی ہند کے تحت ریاستوں اور راجوڑوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی جس کے جغرافیائی راستے، مواصلاتی رابطے اور سماجی رشتے اس علاقے سے جڑے ہوئے تھے جو پاکستان کا حصہ تھے۔ پھر یہ کہ کشمیر کی اکثریتی آبادی پاکستان سے الحاق چاہتی تھی۔ مہاراجہ کشمیر اس صورتحال سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے فوری طور پر کسی ملک سے الحاق کی بجائے پاکستان کے ساتھ ایک عبوری معاہدہ کیا، لیکن کانگریسی قیادت نے انگریز حکام سے ساز باز کر کے کشمیر میں افواج اتار دیں۔ فوج داخل ہونے کے بعد مہاراجہ سے الحاق کے معاہدے پر دستخط کرا لیے۔ یہ غیر قانونی عمل مقامی آبادی میں اشتعال کا باعث بنا
اور کشمیری حریت پسندوں نے پاکستان کی مدد سے بھارت کے خلاف مزاحمت کا آغاز کر دیا۔ بھارتی افواج کے تسلط سے کشمیر کا بڑا حصہ آزاد کروا لیا گیا۔ قریب تھا کہ پورا کشمیر آزاد ہو جاتا، لیکن بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا۔ سلامتی کونسل نے اس تصواب رائے کی قرارداد منظور کر کے جنگ بندی کی منظوری دی۔ 1948 سے لے کر آج تک اہل کشمیر عالمی ادارے سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ پاکستان اس تنازع کا بنیادی فریق ہے۔ ناظرین اکرام، تنازع کشمیر کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان 4 جنگیں ہو چکی ہیں، جن میں ہزاروں فوجی دونوں جانب سے ہلاک و شہید ہوئے۔ تنازع کشمیر حل نہ ہونے کی وجہ سے کئی ذیلی جھگڑے کھڑے ہوئے۔ دونوں ملک عالمی سطح پر ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف اتحادوں کا حصہ رہے۔ باہمی لڑائی کی وجہ سے عالمی طاقتوں کو جنوبی ایشیا میں مداخلت کا موقع ملا۔ دونوں ممالک میں مجموعی طور پر 70 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ خصوصاً بھارت میں یہ صورتحال نہایت ابتر ہے۔ جو رقوم عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خرچ ہونا تھی، وہ مغربی ممالک میں لابنگ اور اسلحہ کی خریداری پر لٹائی جاتی رہی۔ بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی اس خواہش کو قومی پالیسی کا درجہ حاصل ہے، جس میں انہوں نے پاک بھارت تعلقات کو امریکہ اور کینیڈا تعلقات کی طرز پر خوشگوار دیکھنے کی آرزو کی۔ مسئلہ اس وقت سنگین صورت اختیار کر گیا جب بھارت میں بی جے پی جیسی تشدد پسند اور انتہا پسند جماعت سیاسی لحاظ سے طاقت پکڑنے لگی۔ بی جے پی نے پاکستان اور مسلمانوں سے نفرت کو اپنی پالیسی کے طور پر پیش کیا۔ ناظرین اکرام، گجرات اور احمد آباد کے مسلم کش فسادات سمجھوتہ ایکسپریس کو نظر آتش کر کے پاکستانی مسافروں کو جلانا، پارلیمنٹ پر حملے کا ناٹک، پھر ممبئی حملے کی سازش اور بہت سے واقعات نے ایسی فضا بنا دی کہ بھارت میں مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ صرف مسلمانوں پر کیا موقوف اس نفرت اور تعصب نے مسیحوں، بدھوں، سکھوں اور دوسری اقلیتوں پر مظالم کا راستہ بھی کھول دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کی نفرت کے شکار طبقات منظم ہو کر حکومتی پالیسیز کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ پہلے شہریت کے امتیازی قوانین کے خلاف مظاہرے ہوئے، پھر کشمیر کی آئینی حیثیت بدل دی، اب 3 ماہ سے کسان دہلی کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ نفرت کی سیاست نے بھارت کے ہمسایوں اس سے بدگمان کر دیا ہے کہ یہ سیاست اس کے داخلی مسائل کو بڑھانے کی وجہ بن رہی ہے۔ حالات میں بہتری کے لیے وزیر اعظم مودی کو پرامن بقائے باہمی کے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ عمران خان نے وزیر اعظم منتخب ہوتے وقت بھارت سے تعلقات بہتر بنانے کی خاطر مذاکرات کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش بعد میں کئی بار دہرائی گئی۔ اپنے یک طرفہ خلوص کا ثبوت دیتے ہوئے کرتارپور راہداری کھولنے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے مشترکہ دوست مشکلات کا شکار ہونے لگے۔ امریکہ نے پاکستان کے متعلق پالیسی تبدیل ضرور کی ہے، لیکن وہ پاکستان کو بوجہ ناراض نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کے ساتھ بھارت کے اقتصادی تعلقات مضبوط ہیں، لیکن سعودی عرب عالمی فورمز پر پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔